ایک بونے کا قصہ۔ مک کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا، آخر محنت ٹھکانے لگی۔ اب وہ اور جوش کے ساتھ بیلچہ چلانے لگا اور اسے لوہے کا ایک ڈھکنا سا دکھائی دیا۔ مک گڑھے میں کود گیا، ذرا سی محنت کے بعد ڈھکنا کھل گیا۔ یہ ایک بڑا سا برتن تھا، لبالب اشرفیوں سے بھرا ہوا۔ مک نے برتن گڑھے سے نکالا، اپنی تمام جیبیں اشرفیوں سے بھر لی اور چھپتا چھپاتا اپنے کمرے تک جا پہنچا۔ کمرے میں ساری اشرفیاں اس نے فرش پر دری کے نیچے چھپا دیں۔ اس نے سوچا سبھی دولت کے دوست ہیں، اب کسی کو اس سے دشمنی کا خیال نہ آئے گا۔ اس نے مٹھی بھر بھر کر اشرفیاں تمام درباریوں کو دیں۔ بجائے خوش ہونے کے وہ نابکار اور بھی جل بھن گئے۔ خان سامہ نے کہا، یہ بونا بلا شبہ جعل ساز ہے۔ دربان نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ مک نے بادشاہ کو فریب دے کر یہ دولت اڑائی ہے۔ محل کا خزانچی مک سے بے حد جلتا تھا۔ اس نے یہ اڑائی کہ مک نے چوری کی ہے۔ اب ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی کھوج کرنی چاہیے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ بادشاہ کو کسی بہانے خبر کر دی جائے۔ آخر ایک منہ چڑے درباری نے بادشاہ سے کہا، حضور ان دنوں غلام سے کچھ کبیدہ خاطر ہیں، یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ درباری بولا، حضور اس بونے پیغام رساں پر ان دنوں اشرفیوں کی بارش کر رہے ہیں۔ بادشاہ کو سخت حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، پہیلیاں نہ بجھاؤ اور ساری بات صاف صاف کہو۔ درباری نے خوب نمک مرچ لگا کر بادشاہ کو مک کی فیاضی کا قصہ سنایا۔ بادشاہ نے سوچا، ہو نہ ہو مک واقعی چور ہے۔ ادھر خزانچی نے اس پردے میں خزانے پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ خزانے سے اشرفیوں کی کئی تھیلیاں غائب ہیں۔ اب تو بادشاہ کو یقین آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آج سے مک پر 8 پہر نظر رکھی جائے تاکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے۔ اس کے بعد کا احوال ذرا غور سے سنو۔ اے عزیزو، تم اس قصے کو بہت دلچسپ پاؤ گے۔ ننھے مک نے اسی رات، ٹھیک اسی وقت جب آدھی رات ادھر تھی اور آدھی رات ادھر، اپنا بیلچہ اٹھایا اور محل کے باغ کی سمت چل پڑا۔ اس وقت تک اس کے ہاتھ جو اشرفیاں آئی تھیں سب کی سب اس نے لوگوں میں بانٹ دی تھیں۔ اس کا اپنا ہاتھ خالی تھا، سو اس نے سوچا کہ اس کمی کی تلافی کی جائے۔ سپاہیوں کا ایک دستہ اس کے تعاقب میں تھا۔ اس کے پیچھے شاہی باورچی تھا، اہولی، اور اہولی کے پیچھے ارشد تھا، وہ ناہنجار خزانچی۔ ابھی مک اشرفیوں سے اپنی جیب بھر ہی رہا تھا کہ سپاہی اس پر جھپٹ پڑے جیسے بلی چوہے پر جھپٹتی ہے۔ انہوں نے مک کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے اور اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ بلا کا بد مزاج تھا، پر اس وقت تو اسے سوتے سے جگایا گیا تھا، اس لیے وہ کچھ اور ہی زیادہ گرم ہو رہا تھا۔ مک کو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے جرح شروع کر دی۔ باورچی اور خزانچی جو مک کی جان کے دشمن تھے، اس کا بیلچہ اور اشرفیوں سے بھرا ہوا برتن بھی لے آئے۔ ارشد نے بادشاہ کو یہ پٹی پڑھائی کہ مک یہ برتن زمین میں دفن کرنے جا رہا تھا، اسی وقت اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ بادشاہ نے گڑک کر جواب دیا، اے بونے، کیا یہ صحیح ہے؟ مک نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں نے یہ برتن زمین سے کھود کر برآمد کیا تھا، میں اسے دفن کرنے نہیں جا رہا تھا۔ یہ جواب سن کر حاضرین نے کہکا لگایا، مگر بادشاہ ہنسنے کے بجائے زور سے چلایا، اے کمینے، تو جھوٹ بولتا ہے، میری آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے خزانچی سے کہا، ذرا یہ بتاؤ کہ خزانے سے جو رقم غائب ہوئی تھی وہ اس برتن میں پائی گئی رقم کے برابر ہے یا نہیں؟ خزانچی نے پہلے ہی جواب سوچ رکھا تھا
جٹ سے بولا بس یہی رقم خزانے سے چوری ہوئی تھی۔ اب بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ مک کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے اور یہ ساری رقم خزانے میں جمع کر لی جائے۔ خزانچی کی بانچیں کھل گئیں، سازش کامیاب ہوئی۔ اس نے گھر پہنچ کر برتن سے اشرفیاں نکالیں۔ نیچے ایک رکا دبا ہوا تھا جس پر یہ تحریر رقم تھی: دشمن ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے، اس لیے میں اپنے خزانے کا کچھ حصہ یہاں چھپا رہا ہوں۔ یہ دولت جس شخص کے ہاتھوں لگے وہ اسے چپ چاپ میرے بیٹے کے سپرد کر دے، ورنہ میری بد دعا کا شکار ہوگا۔ بادشاہ سعدی۔